5 لڑکیاں 5 بھائی، ان سب کو اپنا اپنا جوڑ مل گیا تھا۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کلہاڑی چلنے کی آوازیں ویران حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی۔ صحن کی کچی مٹی پر کائنات کا پسینہ ٹپک رہا تھا اور اس کے ہر وار میں لکڑی چیرنے سے زیادہ اپنی قسمت کو کوسنے کا غصہ شامل تھا۔ میں برآمدے کے ٹوٹے ہوئے ستون کے پاس بیٹھی اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو رفو کر رہی تھی، مگر میری نظریں بار بار باورچی خانے کے اس خالی ڈبے کی طرف اٹھ رہی تھی جس میں صبح آٹے کی آخری مٹھی بھی ختم ہو چکی تھی۔ کائنات نے اچانک کلہاڑی کو پوری قوت سے زمین پر پٹخا اور ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں 19 سال والی لڑکی کی معصومیت نہیں تھی، بلکہ زمانے سے لڑنے والی تھکن تھی۔ آپا آج پھر فاقہ ہے کیا؟ اس نے سیدھا اور بے رحم سوال کیا تھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے نظریں چرا کر صحن میں اگے ہوئے بے ہنگم پودوں کو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا اور سچ بول کر میں ان کے حوصلے مزید توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمارے گھر میں غربت مہمان بن کر نہیں آئی تھی، بلکہ اب وہ گھر کی واحد مالک بن چکی تھی، اور ہم 5 بہنیں اس بوسیدہ حویلی میں کرایہ داروں کی طرح رہ رہی تھیں۔ کائنات کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بازو پر چڑھی ہوئی قمیض کی آستینوں کو درست کرتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ میں سارا دن جانوروں کی طرح لکڑیاں کاٹتی ہوں، بازار میں آوازیں لگاتی ہوں، مگر لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی تماشا ہوں۔ کوئی لکڑی نہیں خریدتا آپا، سب کہتے ہیں یہ مردوں کا کام ہے۔ ارے تو مرد مر گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ پیٹ کی آگ تو بجھانی ہے نا۔ اس کی آواز میں جو کرب اور غصہ تھا وہ میرے کلیجے پر آری کی طرح جلا۔ ابھی کائنات کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ردا نے اپنی اینک کی ٹوٹی ہوئی کمانی کو درست کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رجسٹر کے اوراق پلٹتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی، جذباتی ہونے سے پیٹ نہیں بھرتے کائنات۔ میں نے پچھلے ہفتے کا پورا حساب دوبارہ چیک کیا ہے، ہمارے پاس کل ملا کر 37 روپے اور 50 پیسے بچے ہیں۔ اگر ہم نے آج رات کچھ نہ کھایا تو کل تمہارے اندر کلہاڑی اٹھانے کی طاقت بھی نہیں بچے گی، اس لیے اپنی توانائی بچا کر رکھو۔ ردا کی باتیں ہمیشہ سیدھی اور ٹو دی پوائنٹ ہوتی تھی۔ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ سمجھدار مانی جاتی تھی، مگر اس وقت اس کی سمجھداری بھی بھوک کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ان دونوں کے درمیان آنے ہی والی تھی کہ میری نظر ماہم پر پڑی، جو صحن کے دوسرے کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے مٹی کے ٹوٹے ہوئے پیالے رکھے تھے اور وہ سوکھے ہوئے پتوں کو ان پیالوں میں اس نفاست سے سجا رہی تھی جیسے وہ شاہی دسترخوان پر بریانی کی پلیٹیں سجا رہی ہو۔ اس کی اس حرکت پر مجھے رونا بھی آیا اور ہنسی بھی۔ ماہم ہماری زندگی کی وہ واحد کھڑکی تھی جہاں سے ابھی تک خوبصورتی کی ہوا آتی تھی۔ دیکھو آپا، اگر ہم ان سوکھے پتوں کو پیس کر ابال لیں تو شاید قہوہ بن جائے۔ اس نے بڑے مان سے میری طرف دیکھا۔ اس کی بات سن کر کائنات نے اسے گھورا۔ گھاس پھوس کھا کر جانور جیتے ہیں، انسان نہیں ماہم۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کائنات کا لہجہ سخت تھا، مگر ماہم نے برا نہیں منایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سختی بھوک کی دین ہے۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور حویلی کا بھاری لکڑی کا دروازہ جو کب کا دیمک کھا چکا تھا زور سے بجا۔ یہ ہوا عام نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو ہڈیوں میں اتر گئی، اور اسی لمحے صحن کے سب سے تاریک کونے سے، جہاں پرانا نیم کا درخت اپنی جڑیں پھیلائے کھڑا تھا، ایک سرگوشی ابھری۔ یہ ہماری سب سے چھوٹی بہن پری تھی۔ وہ 10 سال کی تھی، مگر اس کی باتیں 100 سالہ بزرگوں جیسی ہوتی تھیں۔ وہ مٹی کے ڈھیر پر بیٹھی تھی اور اس کا رخ زمین کی طرف تھا۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پری، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ادھر آؤ، اندھیرا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے آواز دی، مگر اس نے میری بات انسنی کر دی۔ اس نے مٹی پر اپنا کان لگایا اور پھر اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس ویران اور بھوکے ماحول میں اس کی ہنسی کسی کانچ کے ٹوٹنے جیسی چبھی۔ آپا، نیچے کوئی بہت بھوکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج رات دعوت ہے مگر پکانے والا کوئی نہیں۔ پری کے الفاظ نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ کائنات اور ردا بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ بچی اکثر ایسی باتیں کرتی رہتی تھی جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی تھی، مگر آج اس کے لہجے میں جو یقین تھا وہ خوفناک تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا کہہ رہی ہو پری؟ کون ہے نیچے؟ یہاں کوئی تہہ خانہ نہیں ہے۔ پری نے اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ یہاں خزانہ ہے آپا، بہت بڑی دیگ ہے، وہ بلا رہے ہیں، اس نے مٹی ہٹاتے ہوئے کہا۔ خزانے کا نام سنتے ہی کائنات کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔
بھوک انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے، شاید اسی امید پر کہ واقعی کوئی پرانی چیز نکل آئے۔ کائنات نے آگے بڑھ کر پری کو ہٹایا اور خود وہاں کھدائی شروع کر دی۔ ردا نے بھی اپنی ٹارچ جلا لی۔ ہم پانچوں بہنیں اس نیم کے درخت کے نیچے مٹی کے اس ڈھیر کو پاگلوں کی طرح کھودنے لگیں۔ بھوک نے ہمیں نفسیاتی کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد کائنات کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ ٹن! ایک دھاتی گونج پیدا ہوئی۔ یہ آواز عام لوہے کی نہیں تھی، اس میں ایک ارتعاش تھا جو زمین کے اندر تک گیا اور پھر لوٹ کر آیا۔ ردا نے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو ہمیں تانبے کا ایک بڑا سا کڑھا دکھائی دیا۔ یہ کوئی معمولی برتن نہیں تھا، اس پر عجیب و غریب زبان میں کچھ گندا تھا، اور باوجود اس کے کہ یہ زمین میں دبا ہوا تھا، اس پر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں چپکا تھا۔ وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے ابھی پالش ہو کر آیا ہو۔ کائنات نے جوش میں آ کر کہا، یا اللہ تیرا شکریہ، یہ تو خالص تانبا لگتا ہے، اگر ہم نے اسے بیچ دیا تو پورے سال کا راشن آ جائے گا۔ کائنات نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی جو منو وزنی لکڑیاں اٹھا لیتی تھی، اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئیں، مگر وہ دیگ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ تو ہل ہی نہیں رہی، جیسے زمین نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ کائنات ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ دیگ کے ڈھکن پر ابھری ہوئی تحریر اب صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے جھک کر پڑھنے کی کوشش کی۔ الفاظ بہت قدیم تھے، مگر حیرت انگیز طور پر مجھے سمجھ آ رہے تھے۔ جو بانٹے گا وہ کھائے گا۔ میں نے دھیمی آواز میں پڑھا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی ہوا کا دباؤ اچانک بڑھ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کھڑا کوئی سانس لے رہا ہو۔ کائنات پیچھے ہٹو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کائنات کا بازو پکڑا، مگر لالچ اور بھوک کا غلبہ خوف پر بھاری تھا۔ سب مل کر زور لگاتے ہیں، یہ نکل آئے گی۔ کائنات نے ہار نہیں مانی۔ ہم سب نے زور لگایا، مگر دیگ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تبھی پری جو خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی آگے بڑھی، اور اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ دیگ کے ہینڈل پر رکھا۔ جیسے ہی پری کا ہاتھ دیگ سے مس ہوا، ایک نیلے رنگ کی چنگاری سی نکلی، اور دیگ اچانک اتنی ہلکی ہو گئی جیسے پھول کی پتی ہو۔ کائنات کے ہاتھ سے دیگ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ یہ کیسے ہوا؟ کائنات نے حیرت اور خوف سے پری کو دیکھا، مگر پری صرف مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نارمل نہیں لگ رہی تھیں، ان میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ ہم دیگ کو گھسیٹ کر صحن کے بیچ میں لے آئے۔ ابھی ہم دیگ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک حویلی کی چھت سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ہوائی جہاز ہماری چھت پر گر گیا ہو۔ پوری حویلی لرز اٹھی تھی۔ مٹی اور دھول کا ایک طوفان تھا جس نے ہمیں اندھا کر دیا۔ ہم سب بہنیں چیخ مار کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ ماہم رو رہی تھی اور ردا نے زور سے میری قمیض پکڑ رکھی تھی۔ دھول اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور اس دھول کے بادل میں سے کھانستے ہوئے اور عجیب سی غراہٹ والی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ کیا چھت گر گئی ہے یا کوئی زلزلہ آیا ہے؟ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ دھول آہستہ آہستہ بیٹھ رہی تھی، اور جو منظر ہمارے سامنے ابھر رہا تھا وہ کسی بھی انسانی عقل کو معاف کرنے کے لیے کافی تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ جہاں ابھی ہم کھڑے تھے، وہاں اب 5 قداور ہیولے کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ 2 بزرگ سائے بھی تھے۔ ان کے لباس سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ زمین سے 1 فٹ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ ان کے چہرے دھول کی وجہ سے واضح نہیں تھے، مگر ان کی آنکھیں، یا اللہ، ان کی آنکھیں جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ اور سبز تھیں۔ میں نے اپنی بہنوں کو اپنے پیچھے دھکیلا۔ میں بڑی بہن تھی، مجھے ڈھال بننا چاہیے تھا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ گئی۔ ان میں سے ایک بزرگ ہیولا آگے بڑھا۔ اس کی سفید داڑھی ہوا میں لہرا رہی تھی، اور اس کے سر پر ایک عجیب سا تاج نما پگڑ تھا۔ وہ سیدھا دیگ کی طرف بڑھا، اور اس کی نظریں ہم پر نہیں بلکہ اس دیگ پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر کار مل گئی، اس نے ایک گرجدار آواز میں کہا۔ آواز اتنی بھاری تھی کہ صحن میں پڑے خالی برتن بجنے لگے۔ کائنات جو سب سے نڈر تھی، اس نے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ خبردار جو آگے بڑھے، یہ ہمارا گھر ہے، آپ لوگ چھت پھاڑ کر کیسے آئے؟ کائنات کی ہمت پر مجھے حیرت ہوئی، مگر سامنے کھڑے وجود نے کائنات کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے صرف ہاتھ کا ایک اشارہ کیا، اور کائنات کے ہاتھ سے لکڑی چھوٹ کر دور جا گری، اور وہ خود بھی دھکا کھا کر پیچھے گری۔ یہ دیکھ کر ماہم اور ردا کی چیخیں نکل گئیں۔ تبھی پری جو میرے پیچھے چھپی ہوئی تھی باہر نکلی اور سیدھا ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ نکل گئی۔ ارے انکل، آپ کے کان تو بالکل ہاتھی جیسے ہیں، اور آپ ہوا میں کیوں تیر رہے ہیں؟ کرسی نہیں ملی کیا بیٹھنے کو؟ پری نے اپنی توتلی زبان میں کہا اور ہنسنے لگی۔
یہ ہنسی موت کے منہ میں کھڑے ہو کر مذاق کرنے جیسی تھی۔ پری کی بات سن کر وہ بزرگ وجود چونکا۔ اس کے چہرے سے دھول ہٹی اور میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہی تھا، مگر انتہائی روبدار اور حجم میں بہت بڑا۔ اس کے ساتھ کھڑی عورت جس نے سبز لباس پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر ایک ممتا بھری نرمی تھی۔ اس عجیب الخلقت بزرگ نے پری کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے پیچھے کھڑے 5 نوجوان لڑکوں کی طرف مڑا جو خاموشی سے ہمیں گھور رہے تھے۔ ہم شرمندہ ہیں بیٹا، ہوا میں تیرتے ہوئے بزرگ نے بالآخر ہم سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ ہم اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں، میرا مطلب ہے فضا میں۔ ہماری یہ امانت نیچے گر گئی تھی اور ہم اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں بابا سرخ جن ہوں اور یہ میری اہلیہ سبز پری ہے۔ یہ ہمارے 5 بیٹے ہیں۔ اس نے جیسے ہی اپنا تعارف کروایا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جن؟ یہ جنات ہیں؟ بچپن سے سنی ہوئی کہانیاں اچانک میرے سامنے حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ مطلب ہم اس وقت انسانوں کے سامنے نہیں بلکہ ان نادیدہ قوتوں کے سامنے کھڑے تھے جن کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ اس کے بیٹوں کی نظریں ہم پر ایسے جمی تھیں جیسے شکاری شکار کو دیکھتا ہے، خاص طور پر سب سے بڑا لڑکا جس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں اور وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی مجھ پر تھیں۔ زینب سنبھلو، میں نے خود کو سمجھایا، مگر جنات کے سامنے کون سنبھل سکتا ہے۔ سبز لباس والی خاتون یعنی وہ جنی آگے بڑھی اور دیگ پر ہاتھ پھیرا۔ آج ہمارے بیٹے کی شادی کی تقریب ہے، مہا جنوں کی بارات آ رہی ہے اور ہمارا شاہی باورچی عین وقت پر بھاگ گیا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر دیگ پکانے والا کوئی نہیں۔ اگر آج کھانا وقت پر نہ بنا تو ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ انہوں نے بہت امید بھری نظروں سے ہم 5 کو دیکھا۔ ان کی بات سن کر ردا نے اپنی اینک ٹھیک کی اور باوجود خوف کے اس کا دماغ چل پڑا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کھانا پکائیں، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ردا نے سودے بازی شروع کر دی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنات سے ڈیل کر رہی ہے۔ بابا سرخ جن نے ایک کہا لگایا، منہ مانگا انعام ملے گا بیٹی، سونا چاندی ہیرے جو تم مانگو، اور یہ دیگ بھی تمہاری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ بریانی ایسی ہونی چاہیے کہ مہمان انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، ورنہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں جو سرخ روشنی چمکی تھی اس نے ورنہ کا مطلب سمجھا دیا تھا۔ اگر کھانا خراب ہوا تو شاید ہم اگلی صبح کا سورج نہ دیکھ پائیں۔ میں نے ایک نظر اپنی بہنوں پر ڈالی۔ کائنات ابھی تک زمین پر بیٹھی تھی، ماہم سہم کر دیوار سے لگی تھی۔ ردا سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور پری ان جنات کے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا سوائے اپنی جانوں کے، اور وہ بھی بھوک سے ویسے ہی نکلنے والی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنا دوپٹہ کس کر باندھ لیا۔ ہمیں منظور ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، حالانکہ میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں بناؤں گی آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا، مگر میری بھی ایک شرط ہے، سامان آپ لا کر دیں گے اور میرے کچن میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس مصیبت کو دعویٰ دے رہی ہوں، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دیگ صحن میں تھی، جنات ہوا میں معلق تھے، اور قسمت کا فیصلہ اس رات کی ہانڈی میں پکنے والا تھا۔ میری بات سنتے ہی صحن میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، حتیٰ کہ ہوا بھی جیسے فیصلہ سننے کے لیے رک گئی ہو۔ بابا سرخ جن نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں کو سکیڑ کر مجھے دیکھا اور پھر ایک زوردار کہا لگایا جو کسی بادل کی گرج کی طرح ہمارے سینوں میں گونج گیا۔ منظور ہے، اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ ہمیں تمہاری شرط منظور ہے لڑکی، سامان ہم دیں گے اور پکاؤ گی تم، لیکن یاد رہے وقت بہت کم ہے، چاند سر پر آ چکا ہے اور مہمانوں کی سواریاں فضا میں داخل ہو چکی ہیں۔ اگر بارات اترنے سے پہلے دیگ کا ڈھکن نہ اٹھا تو اس دیگ میں چاولوں کی جگہ تمہاری ہڈیاں گھلیں گی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی، مگر میں نے اپنے چہرے پر اطمینان طاری رکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ڈر گئی تو میری بہنیں بکھر جائیں گی۔ میں نے فوراً ردا کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنی اینک سنبھالے کھڑی تھی۔ ردا لسٹ بناؤ، میں نے حکم دیا۔ ردا جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنے ہوش نہیں کھوتی تھی، فوراً اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی پینسل نکالی اور رجسٹر کھول لیا۔ ہمیں 15 کلو باسمتی چاول چاہیے، اور چاول ایسا ہو جس کا ایک ایک دانہ الگ ہو، 10 کلو گوشت خالص بکرے کا، اور خبردار جو ہڈی زیادہ ہوئی۔ مجھے صاف بوٹی چاہیے، 5 کلو گھی اور سارے ثابت گرم مسالے، زعفران، کیوڑا اور دہی۔ ردا نے سانس لیے بغیر لسٹ بولنا شروع کر دی، جیسے وہ کسی دکاندار کو نہیں بلکہ اپنے ملازم کو آرڈر دے رہی ہو۔ اس کی یہ بے خوفی دیکھ کر میں حیران تھی کہ وہ جنات کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کوالٹی پر سمجھوتا نہیں کر رہی تھی۔
بابا سرخ جن نے اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو دکھنے میں بہت چست اور ہوشیار لگ رہا تھا۔ جاؤ اور فوراً یہ سب حاضر کرو۔ بابا جن کا حکم ملتے ہی وہ لڑکا ایک دھوئیں کے بگولے کی طرح وہیں غائب ہو گیا اور پلک جھپکتے ہی دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ٹوکرے تھے جو ہوا میں تیر رہے تھے۔ اس نے وہ ٹوکرے ردا کے قدموں میں رکھے۔ یہ لیجئے محترمہ، یہ چاول کوہ کاف کی وادیوں کے ہیں، ایسا دانہ آپ کی دنیا میں نہیں ملے گا۔ اس جن لڑکے نے ردا کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ردا نے ایک مٹھی چاول اٹھائے اور انہیں پرکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کی جھلک آئی۔ کوالٹی تو اچھی ہے، اگر حساب میں گڑبڑ نہ ہوئی تو ذائقہ بھی اچھا آئے گا۔ ردا نے اسے ٹکاسا جواب دیا، جس پر وہ جن لڑکا زیر لب مسکرا دیا۔ اب باری آگ کا بندوبست کرنے کی تھی۔ کائنات جو ابھی تک غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں تھی آگے بڑھی۔ لکڑیاں کم ہیں آپا، اتنی بڑی دیگ کے لیے مجھے جنگل سے مزید لکڑیاں لانی پڑیں گی، مگر رات بہت ہو گئی ہے، کائنات نے فکر مندی سے کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ جنات کا تیسرا بیٹا، جو جسمانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور اور پہلوان لگ رہا تھا، آگے بڑھا۔ تمہیں جنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی۔ اس نے اپنا بازو لہرایا اور صحن کے کونے میں پڑا ہوا سوکھا تنا، جو شاید 10 آدمی بھی نہ ہلا سکے، ہوا میں بلند ہوا اور کائنات کے قدموں میں آ گرا۔ کائنات نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا اور پھر اس کی انا جاگ اٹھی۔ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے مسٹر پہلوان، میں خود کر سکتی ہوں۔ کائنات نے آگے بڑھ کر کلہاڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے اس تنے پر وار کیا۔ وہ لڑکا بازو باندھے دلچسپی سے کائنات کو لکڑیاں چیرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ انسان کی بیٹی ہو کر اتنا زورے بازو؟ اس نے تحسین بھری نظروں سے کائنات کو دیکھا۔ کائنات نے اسے گھورا۔ لکڑیاں دیکھ لی ہیں، اب ذرا یہ دیگ چولہے پر رکھوا دو، اگر واقعی اتنی طاقت ہے تو، کائنات نے چیلنج کیا۔ وہ لڑکا مسکرایا اور ایک ہاتھ سے اتنی بڑی دیگ کو اٹھا کر اینٹوں کے چولہے پر ایسے رکھ دیا جیسے وہ پھولوں کی ٹوکری ہو۔ کائنات کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کام شروع ہو چکا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر دیگ کے پاس پوزیشن سنبھالی۔ میرے ہاتھ خود بخود چلنے لگے۔ یہ میرا ہنر تھا، میری عبادت تھی۔ جب میں پکاتی تھی تو مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ میں نے گھی دیگ میں ڈالا اور پیاز براؤن کرنے لگی۔ خوشبو اٹھتے ہی ماحول کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ مسالے کہاں ہیں؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ابھی میں مڑی بھی نہیں تھی کہ ایک ہاتھ میرے سامنے آیا جس میں مسالوں کی تھالی تھی۔ یہ وہ سب سے بڑا لڑکا تھا، وہی سنجیدہ اور خاموش طبع جن۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ میں نے آپ کی لسٹ کے مطابق سب کچھ پیس لیا ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور بھاری تھی۔ میں نے تھال اس سے لی تو ہماری انگلیاں ایک لمحے کے لیے مس ہوئیں۔ ایک عجیب سا کرنٹ میرے جسم میں دوڑا جو خوف کا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہم سے؟ اس نے اچانک مجھ سے پوچھا جب میں مسالے بھون رہی تھی۔ میں نے چمچ چلاتے ہوئے جواب دیا، بھوک سے بڑا کوئی ڈر نہیں ہوتا صاحب۔ جب پیٹ خالی ہو تو جن کیا، موت بھی سامنے آ جائے تو انسان سودا کر لیتا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا اور وہ خاموشی سے میرے پاس کھڑا ہو کر آگ کی تپش برداشت کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ ادھر ماہم صحن کے دوسرے کونے میں بیٹھی سلاد اور رائتی کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ٹماٹروں اور کھیروں کو ایسے کاٹ رہی تھی جیسے ہیرے تراش رہی ہو۔ جنات کا چوتھا بیٹا، جو شاید خود بھی کچھ آرٹسٹک مزاج کا تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تم یہ پھول کیوں بنا رہی ہو کھیروں سے؟ اسے تو کھایا جانا ہے، اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ ماہم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کھانا پہلے آنکھوں سے کھایا جاتا ہے اور پھر پیٹ سے۔ اگر یہ خوبصورت نہیں لگے گا تو شاہی مہمانوں کو کیسے پسند آئے گا؟ ماہم نے ایک ٹماٹر کا گلاب بنا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ جن لڑکا حیرت سے اس گلاب کو دیکھنے لگا۔ تم انسان عجیب ہو، معمولی چیزوں کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہو۔ اس نے ماہم کی تعریف کی تو ماہم کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ میں کنکھیوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ یہ جنات ہیں، ہمارا ان سے کوئی جوڑ نہیں، مگر اس وقت یہ سب ہمارے مددگار بنے ہوئے تھے۔ پری اماں جن کی گود میں بیٹھی تھی اور انہیں کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ واحد تھی جو بالکل نہیں ڈر رہی تھی۔ بابا سرخ جن بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں بادل تیزی سے اکٹھے ہو رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی موسیقی کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ بیٹی ہاتھ تیز چلاؤ، مہمانوں کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، بابا جن نے پریشانی سے کہا۔ فکر نہ کریں بابا جی، دم لگنے والا ہے بس، میں نے جواب دیا۔ اسی لمحے بابا جن نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی سونے کی ڈبیا نکالی۔ یہ لو بیٹی، یہ عام زعفران نہیں ہے، یہ کوہ کاف کی سب سے اونچی چوٹی کا زعفران ہے۔ اسے آخر میں ڈالنا، اس کی ایک چٹکی بھی مردہ جسم میں جان ڈال سکتی ہے۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا لی۔ جیسے ہی میں نے ڈھکن کھولا ایک ایسی مسحور کن خوشبو نکلی کہ میرا دماغ معطر ہو گیا۔ میں نے وہ زعفران ابلتے ہوئے چاولوں اور گوشت کی تہوں پر چھڑکا اور پھر دیگ کا بھاری ڈھکن بند کر کے اس پر آٹے کی لیپ لگا دی۔ اب ہمیں انتظار کرنا تھا۔ خوشبو، بریانی کی وہ خوشبو جو دم کے دوران نکلتی ہے، اس نے پوری حویلی اور شاید پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ خوشبو عام نہیں تھی، اس میں جادو تھا، بھوک تھی اور ایک ایسی کشش تھی جو کسی کو بھی پاگل کر دے۔ اور یہی ہوا۔ ہماری حویلی کی پچھلی دیوار پر اچانک کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ میں چونکی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ دیوار کے اوپر سے ایک موٹا سا سر نمودار ہوا۔ یہ ہماری پڑوسن چچی شمشاد تھیں جو پورے محلے میں اپنے لالچ اور چوری کے لیے مشہور تھیں۔ ہائے اللہ، اتنی گوشت کی خوشبو! ان یتیموں کے پاس خزانہ آ گیا ہے کیا؟ وہ بڑبڑائیں اور دیوار پھاند کر سیدھا صحن میں کود گئیں۔ انہیں صحن میں کھڑے جنات نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ بابا جن نے شاید کوئی پردہ ڈال رکھا تھا۔ انہیں صرف ہم بہنیں اور وہ دیگ نظر آ رہی تھی۔ چچی شمشاد دیگ کی طرف ایسے لپکیں جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا۔ ہٹو پیچھے لڑکیوں، میں دیکھتی ہوں کیا پکا ہے، ضرور کہیں سے چوری کیا ہوگا۔ انہوں نے دیگ کے ڈھکن کو ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ مت چھوئیں، مگر اس سے پہلے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جنات کا پانچواں بیٹا جو سب سے شرارتی لگ رہا تھا اور اب تک غائب تھا، اچانک چچی شمشاد کے بالکل پیچھے نمودار ہوا۔ یقیناً چچی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور چچی کے ہاتھ پر ایک زوردار چمچ مارا جو وہیں پڑا تھا۔ چٹاخ کی آواز آئی۔ ہائے میں مر گئی! چچی شمشاد چیخیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر ایسے اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ کس نے مارا؟ کون ہے؟ ہائے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا! وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس جن لڑکے نے ان کے کان میں پھونک ماری۔ چچی کو لگا شاید کوئی بھوت ہے۔ وہ یا اللہ میری توبہ کہتی ہوئی الٹے پاؤں بھاگی اور دیوار پر چڑھنے کی کوشش میں 2 بار گریں۔ ہم سب بہنیں اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگیں، یہاں تک کہ سنجیدہ جن یعنی بڑا بیٹا، اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تم لوگ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، بہت عرصے بعد ہنسی آئی ہے اور وہ بھی شاید آپ لوگوں کی وجہ سے۔ میرے منہ سے سچ نکل گیا۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اچانک فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ سیاہ آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں نمودار ہونے لگیں جیسے آتش بازی ہو رہی ہو۔ بابا سرخ جن نے گھبرا کر کہا، وہ آ گئے، بارات آ گئی، جلدی کرو، دسترخوان بچھاؤ۔ اماں جن نے ایک پھونک ماری تو ہمارا چھوٹا سا کچا صحن اچانک وسیع ہو گیا۔ ٹوٹی ہوئی چارپائیاں غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ مخملی قالین اور گاؤ تکیے لگ گئے۔ ہوا میں فانوس لٹک گئے جو بغیر بجلی کے جل رہے تھے۔ یہ منظر اتنا حیرت انگیز تھا کہ ماہم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ سب اصلی ہے نا آپا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اصلی ہے یا نظر کا دھوکا، مگر جو بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ زینب، دیگ کھولو، بابا جن نے حکم دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دیگ کے کنارے لگا آٹا ہٹایا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ اگر چاول بیٹھ گئے ہوئے یا گوشت کچا رہا تو ہماری زندگی ختم۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ڈھکن اٹھایا۔ بھاپ کا ایک سنہری بادل دیگ سے نکلا اور اوپر اٹھا۔ خوشبو کا ایک ایسا طوفان آیا کہ جنات بھی آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لینے لگے۔ چاول کا ایک ایک دانہ موتی کی طرح الگ اور لمبا تھا اور گوشت کی بوٹیاں مکھن کی طرح ملائم لگ رہی تھیں۔ زعفران نے چاولوں کو ایک شاہی سنہرا رنگ دے دیا تھا۔ کمال کر دیا بیٹی، بابا جن نے دیگ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ستائش تھی، مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو ماہا جنہوں نے کھانا تھا۔ آسمان سے رتھ اور اڑن کھٹولے اترنے لگے۔ عجیب و غریب شکلوں والے مہمان ہمارے صحن میں اتر رہے تھے۔ ان کے لباسوں سے ہیرے جھڑ رہے تھے اور ان کے چہروں پر تکبر تھا۔ میں نے اور میری بہنوں نے اپنے دوپٹے درست کیے اور ایک کونے میں سمٹ گئیں۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے عجیب اور خطرناک رات تھی، اور ابھی تو اصل ڈرامہ شروع ہونا باقی تھا۔ صحن میں اترنے والی وہ مخلوق انسان نہیں تھی اور نہ ہی وہ عام جنات لگ رہے تھے۔ وہ روشنی اور دھوئیں کا ایک عجیب امتزاج تھے۔ ان کے لباس ایسے تھے جیسے کہکشاں کے ستاروں کو ٹانگ کر بنائے گئے ہوں۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑا تخت ہوا میں تیرتا ہوا نیچے آیا جس پر ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے چہرے پر نقاب تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نکلنے والی سنہری شعاعیں بتا رہی تھیں کہ یہ آج کی رات کا دلہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت کسی ہتھوڑے کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے بے اختیار ہو کر اپنی بہنوں کو اپنے پیچھے مزید چھپا لیا۔ کائنات نے میرے کان میں سرگوشی کی، آپا یہ تو بہت سارے ہیں، ہماری دیکھ کم تو نہیں پڑ جائے گی؟
اس کی آواز میں خوف تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ خاموش رہو کائنات، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس دعا کرو کہ عزت رہ جائے۔ بابا سرخ جن اور اماں جن، جو اب میزبان کے روپ میں تھے، تیزی سے آگے بڑھے اور بارات کا استقبال کیا۔ ان کی زبان بہت عجیب تھی۔ وہ منہ سے الفاظ نہیں نکال رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کے ذہن میں بات کر رہے تھے، یا شاید ان کی آوازیں اتنی باریک تھیں کہ ہمارے انسانی کان سن نہیں پا رہے تھے۔ صرف ایک بھن بھناہٹ سی فضا میں تھی، جیسے ہزاروں شہد کی مکھیاں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ تبھی وہ سنجیدہ جن، یعنی ان کا بڑا بیٹا، میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھبراؤ مت زینب، یہ مہا جن ہے۔ یہ کھانا نہیں کھاتے بلکہ خوشبو اور ذائقے کی روح کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر تمہارے کھانے میں خلوص ہوا تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے پہلی بار مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ اس کی بھاری آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا جس نے میرے گرتے ہوئے حوصلے کو سہارا دیا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اگر انہیں پسند نہ آیا تو؟ میرے سوال پر اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ میں ہوں نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے اس جملے نے میرے دل میں ایک ہلچل مچا دی جو خوف سے زیادہ شدید تھی۔ چلیے لڑکیاں کام شروع کریں۔ ردا کی آواز نے مجھے خیالات کی دنیا سے واپس کھینچا۔ وہ خوفزدہ تھی مگر اس کا مینیجر والا دماغ جاگ چکا تھا۔ اس نے فوراً ماہم کو اشارہ کیا۔ ماہم، جو ابھی تک ان چمکدار مہمانوں کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی، چونکی اور دیگ کی طرف بھاگی۔ اب ماہم کا جادو چلنے کا وقت تھا۔ اس نے بڑے بڑے تھال منگوائے اور چاول نکالنا شروع کیے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ چاول نہیں نکال رہی تھی بلکہ ہاتھ جیسے کوئی پینٹنگ بنا رہے تھے۔ اس نے زعفرانی اور سفید چاولوں کو ملا کر ٹریز میں ایسے سجایا کہ وہ پھولوں کی کیاریاں لگنے لگیں۔ اس نے ٹماٹر کے چھلکوں سے جو گلاب بنائے تھے وہ چاولوں کے ٹیلوں پر سجا دیے۔ سلاد کے پتوں کو اس نے مور کی شکل دے دی۔ یہ عام کھانا نہیں لگ رہا تھا بلکہ فن کا نمونہ تھا۔ جنات کا چوتھا بیٹا، جو آرٹ کا شوقین تھا، ماہم کے پاس ہی منڈلا رہا تھا۔ وہ بار بار اسے حیرت سے دیکھتا اور کہتا، تم نے تو کھانے کو بھی زیور بنا دیا ہے، تمہارے ہاتھ ہیں آج جادو کی چھڑی۔ ماہم شرما کر مسکرا دیتی اور اپنے کام میں مگن رہتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی اس کے ہنر کی اتنی کھل کر تعریف کر رہا تھا۔ کھانا لگایا گیا۔ ہوا میں تیرتے ہوئے دسترخوانوں پر جب ماہم نے وہ سجی ہوئی ٹریز رکھی تو ایک لمحے کے لیے وہاں موجود تمام جنات کی نظریں کھانے پر جم گئیں۔ بابا سرخ جن کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ یہ ان کی عزت کا سوال تھا۔ دلہا نے اپنے نقاب کے پیچھے سے کھانے کو دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی، اتنی خاموشی کہ مجھے اپنی سانس کی آواز بھی طوفان لگ رہی تھی۔ اگر اس نے لقمہ تھوک دیا تو شاید ہم زندہ نہ بچیں۔ دلہا نے ایک لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ گزر گئے، کوئی رد عمل نہیں آیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ کائنات نے میری قمیض اتنی زور سے پکڑی ہوئی تھی کہ شاید پھٹ ہی جاتی۔ اچانک دلہا نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آواز گونجی، سبحان اللہ۔ یہ آواز اتنی سریلی اور وجد میں ڈوبی ہوئی تھی کہ فضا مہک اٹھی۔ ایسا ذائقہ تو شاید کوہ کاف کے شاہی باورچی خانے میں بھی نہیں بنا۔ یہ کس نے پکایا ہے؟ اس کے الفاظ سنتے ہی بابا سرخ جن کا چہرہ کھل اٹھا اور اماں جن نے خوشی سے تالی بجائی۔ مہمانوں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں کھا رہے تھے بلکہ وہ نوالا اٹھاتے اور وہ نوالا روشنی بن کر ان کے جسم میں جذب ہو جاتا۔ وہ انگلیاں چاٹ رہے تھے۔ واہ واہ کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھیں۔ زینب، تم نے کمال کر دیا۔ میرے کان میں پھر وہی بھاری آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بڑا بیٹا میرے کندھے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی چمک تھی جسے میں نام دینے سے ڈر رہی تھی۔ شکریہ، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں بیٹھ کر رو لوں کیونکہ پچھلے 3 گھنٹوں کا تناؤ اب اتر رہا تھا۔ تم تھک گئی ہو؟ اس نے محسوس کر لیا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ایک پانی کا گلاس میرے سامنے آ گیا۔ یہ پی لو، اس میں زمزم کے چشمے کا پانی ہے، ساری تھکن اتر جائے گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ پانی واقعی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ حلق سے اترتے ہی مجھے لگا جیسے میرے جسم میں نئی جان پڑ گئی ہے۔ ادھر ردا اور جنات کا دوسرا بیٹا، جو حساب کتاب کا ماہر تھا، ایک الگ بحث میں مصروف تھے۔ ردا اسے خالی ٹرے دکھا کر کہہ رہی تھی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ 15 کلو چاول پورے ہوں گے، ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ تمہارا اندازہ غلط تھا۔ اور وہ لڑکا ردا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مان گیا مس مینیجر، تم تو ہم سے بھی زیادہ پکا حساب رکھتی ہو۔ ویسے تم انسان اتنے ذہین کیسے ہوتے ہو؟ اس نے ردا سے پوچھا۔ ردا نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا، انسان ذہین نہیں ہوتا، حالات اسے ذہین بنا دیتے ہیں۔ جیب خالی ہو تو دماغ زیادہ تیز چلتا ہے۔ ردا کے اس جملے نے جن کو خاموش کر دیا
اور وہ اسے ایک نئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ کائنات ابھی بھی دیگ کے پاس کھڑی تھی تاکہ اگر مزید چاول چاہیے ہوں تو دے سکے۔ تیسرا بیٹا وہ پہلوان جن اس کے پاس آیا اور بولا، تم نے لکڑیاں کمال کی کاٹی تھی، میں نے آج تک کسی انسانی لڑکی میں اتنی طاقت نہیں دیکھی۔ کائنات نے اکڑ کر جواب دیا، طاقت بازوؤں میں نہیں ارادے میں ہوتی ہے مسٹر جن۔ ہم 5 بہنیں اکیلی رہتی ہیں، اگر کمزور پڑ گئیں تو یہ دنیا ہمیں کچا چبا جائے گی۔ وہ لڑکا اس جرأت پر دنگ رہ گیا۔ مجھے تمہاری یہ بہادری پسند آئی، اس نے آہستگی سے کہا۔ کائنات نے چونک کر اسے دیکھا مگر پھر نظریں جھکا لیں کیونکہ اس لڑکے کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ سب سے دلچسپ منظر پری کا تھا۔ وہ بارات میں آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے جن بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ انہیں اپنی گڑیا دکھا رہی تھی اور وہ بچے ہوا میں اڑ کر اسے اپنے کرتب دکھا رہے تھے۔ اماں جن پری کو دیکھ دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی۔ یہ بچی تو بالکل فرشتہ ہے، اس میں تو انسانوں والا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اماں جن نے بابا سرخ جن سے کہا۔ بابا جن نے سر ہلایا اور محبت بھری نظروں سے ہم 5 بہنوں کو دیکھا۔ ان بچیوں نے آج ہماری لاج رکھ لی بیگم، یہ عام لڑکیاں نہیں ہیں، ان کے نصیب میں کچھ خاص لکھا ہے۔ کھانا ختم ہوا تو دلہا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنے گلے سے موتیوں کی ایک مالا اتاری اور بابا جن کی طرف اچھال دی۔ یہ انعام ہے اس باورچی کا جس نے یہ شاہکار تخلیق کیا، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اگر وہ چاہے تو ہمارے ساتھ کوہ کاف چل سکتی ہے، ہم اسے شاہی باورچی بنا دیں گے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کوہ کاف جانا یعنی اپنی دنیا چھوڑ دینا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے بس میرا گھر اور میری بہنیں چاہیے، میں نے زیر لب کہا۔ بڑا بیٹا شاید میرے دل کی آواز سن رہا تھا، اس نے فوراً کہا، نہیں شہزادے، یہ اس دنیا کی امانت ہے، یہ یہیں رہیں گی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر جو تحفظ فراہم کیا اس پر میں اس کی شکر گزار ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ بارات رخصت ہونے لگی۔ ان کے جانے کا منظر آنے سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ وہ سب روشنیوں کے بگولے میں تبدیل ہوئے اور آسمان کی طرف اڑ گئے۔ صحن دوبارہ ویران اور خالی ہو گیا، صرف وہ فانوس اور قالین رہ گئے جو بابا جن نے بچھائے تھے۔ بابا سرخ جن اور ان کی فیملی یعنی وہ 5 بیٹے اور اماں جن وہیں کھڑے رہے۔ اب وقت تھا ہمارے انعام کا، وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا۔ بابا سرخ جن نے مسکراتے ہوئے ہماری طرف دیکھا اور آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس کی کھنک بتا رہی تھی کہ اس میں سونے کے سکے ہیں۔ میری بیٹیوں، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا، یہ لو تمہارا انعام، اور وہ دیگ بھی آج سے تمہاری ہے۔ اس دیگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تم اس میں سے بانٹ کر کھاؤ گی یہ کبھی خالی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ تھیلی تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ایک سایہ میرے اور بابا جن کے درمیان آ گیا۔ رکو بابا، یہ وہ بڑا بیٹا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا نہیں مگر درمیان میں حائل ہو گیا۔ باقی 4 بیٹے بھی اپنے بڑے بھائی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جن نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ بڑا بیٹا سیدھا کھڑا ہوا، اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر میری بہنوں کو، اور پھر اپنے باپ کی طرف مڑ کر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ بابا، ہمیں سونا نہیں چاہیے اور نہ ہی ان لڑکیوں کو سونے کی ضرورت ہے۔ سونا تو ختم ہو جائے گا، ان کو تحفظ کی ضرورت ہے اور ہمیں ساتھیوں کی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے بابا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کون سا فیصلہ؟ کیا وہ ہمیں قیدی بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اور؟ بابا جن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اماں جن کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ بولو بیٹا، کیا چاہتے ہو تم سب؟ بابا جن نے پوچھا۔ بڑا بیٹا دوبارہ میری طرف مڑا۔ اس کی کالی آنکھوں میں اب ایک التجا تھی، ایک سوال تھا جو ابھی لفظوں میں ڈھلنا باقی تھا۔ بڑے بیٹے کے الفاظ فضا میں کسی بم کی طرح پھٹے تھے۔ بابا، ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں یہ ہیرے چاہیے۔ اس جملے کی باز گشت ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میرا دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی سیاہ اور گہری آنکھوں کے ساتھ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا دعویٰ تھا جس نے میرے وجود کو لرزا دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر کہوں کہ یہ خواب ہے، اسے توڑ دو، مگر میری زبان نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ فیصلہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے بوجھ سے آسمان بھی جھک سکتا تھا۔ بابا سرخ جن جو اب تک مسکرا رہے تھے اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا جو ان کے غصے یا شاید حیرت کی علامت تھا۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنی گرجدار آواز میں بولے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاور؟ کیا تمہیں ہوش بھی ہے؟
تم ایک جن ہو آگ سے بنے ہوئے، اور یہ انسان ہیں مٹی کے پتلے۔ آگ اور مٹی کا بھلا کیا جوڑ؟ ہمارا مقام آسمان ہے اور ان کا زمین۔ اپنی حد میں رہو۔ زاور یعنی وہ بڑا بیٹا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون اور سنجیدگی تھی جو میں نے کھانا پکاتے وقت محسوس کی تھی۔ وہ بابا جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بابا ہم نے حد نہیں توڑی بلکہ حد پہچانی ہے۔ آج جب یہ لڑکیاں ہمارے لیے کھانا پکا رہی تھیں تو میں نے ان کی آنکھوں میں لالچ نہیں دیکھا، حالانکہ یہ بھوکی تھی۔ میں نے ان کے کام میں بے ایمانی نہیں دیکھی، حالانکہ ہم دیکھ نہیں رہے تھے۔ زینب نے جس خلوص سے دیگ میں چمچ چلایا ہے، ردا نے جس ایمانداری سے حساب رکھا ہے، کائنات نے جس طاقت سے ہمارا بوجھ اٹھایا ہے، اور ماہم نے جس نفاست سے حسن بکھیرا ہے، ایسی خوبیاں تو ہماری پرستانی شہزادیوں میں بھی نہیں ملتی۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو ساتھی ایسا ہونا چاہیے جو مشکل میں بھی ساتھ نہ چھوڑے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکیاں وہی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ردا نے اپنی اینک اتار کر صاف کی، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ کوئی اس کی خوبیوں کو بھی سرا سکتا ہے۔ کائنات جو ہمیشہ لڑنے کو تیار رہتی تھی، اس وقت خاموش کھڑی تھی اور اس پہلوان جن کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب مسکرا رہا تھا۔ ماہم شرم سے لال ہو رہی تھی اور پری تو خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی۔ لیکن میں زینب تھی، مجھے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور آگے بڑھی۔ نہیں، میری آواز کانپ رہی تھی مگر میں نے اسے دبایا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ لوگ طاقتور ہیں، امر ہیں، ہم 2 دن کے انسان ہیں۔ آج جوان ہیں، کل بوڑھے ہو کر مر جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، میں رکی اور سانس لیا، ہم آپ کی دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اپنی زمین، اپنا گھر اور اپنی یہ مٹی پیاری ہے۔ ہم ہواؤں میں محل نہیں بنا سکتے۔ میرے انکار پر زاور کے چہرے پر دکھ نہیں بلکہ ایک عزم نمودار ہوا۔ اماں جن جو ابھی تک خاموش تماشا دیکھ رہی تھیں، آہستہ سے چلتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ ان کا لمس ٹھنڈا مگر بہت پرسکون تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، محبت دنیا نہیں دیکھتی، دل دیکھتی ہے۔ تمہارا ڈر بجا ہے، آگ اور مٹی ساتھ نہیں رہ سکتے جب تک کہ… وہ رک گئیں اور انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ جب تک کہ آگ خود مٹی نہ بن جائے۔ ان کے اس جملے نے سب کو چونکا دیا۔ بابا سرخ جن نے تڑپ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ سبز پری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارے بیٹے اپنی طاقت، اپنی عمر خضر اور اپنی بادشاہت چھوڑ دیں؟ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ زاور نے فوراً جواب دیا، اگر زینب اور اس کی بہنیں ہماری دنیا میں نہیں آ سکتیں تو ہم ان کی دنیا میں آئیں گے بابا۔ اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا اور اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا۔ کیا تم سب تیار ہو؟ کیا تم اپنی طاقت، اپنا اڑنا، اپنا جادو، سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح محنت مزدوری کرنے کو تیار ہو؟ اس کے سوال پر باقی چاروں بھائیوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کائنات کے لیے وہ پہلوان جن بولا، طاقت بازو میں ہونی چاہیے، جادو میں نہیں۔ میں تیار ہوں۔ ردا کے لیے وہ حساب کتاب والا جن بولا، زندگی کا اصل حساب تو ساتھی کے ساتھ ہے، مجھے منظور ہے۔ ماہم کے لیے وہ آرٹسٹ جن بولا، اس کے ہاتھ کا سجا ہوا کھانا کھا کر مجھے امر ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیار ہوں۔ اور سب سے چھوٹا جن جو پری کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے بھی ہنستے ہوئے کہا، مجھے بھی زمین پر کھیلنا ہے، میں بھی تیار ہوں۔ ان سب کا جواب سن کر فضا ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ یہ جنات کی تاریخ کا شاید سب سے انوکھا واقعہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تک ہم نے صرف کہانیوں میں سنا تھا کہ کوئی کسی کے لیے تارے توڑ لائے، مگر آج میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہمارے لیے خود ستارہ بن کر زمین پر گرنے کو تیار تھا۔ بابا سرخ جن کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سب کا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، مگر یاد رکھنا، ایک بار جب تم انسان بن گئے تو پھر کبھی جن نہیں بن سکو گے۔ تمہیں بھوک بھی لگے گی، بیماری بھی آئے گی اور موت بھی۔ کیا منظور ہے؟ منظور ہے۔ پانچوں بیٹوں کی آواز صحن میں گونجی۔ بابا سرخ جن نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کچھ عجیب سے الفاظ پڑھے۔ اچانک آسمان سے ایک تیز روشنی کی لہر اتری اور ان پانچوں بھائیوں کے گرد گھومنے لگی۔ فضا میں جلنے کی بو پھیل گئی، جیسے پرندوں کے پر جل رہے ہوں۔ وہ ہوا میں بلند ہوئے۔ ان کے جسموں سے وہ غیر مرئی چمک، وہ دھواں اور وہ ہیبت ناک تاثر آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ یہ منظر بہت تکلیف دہ بھی تھا اور بہت خوبصورت بھی۔ وہ درد سے کرا رہے تھے کیونکہ طاقت کا جسم سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ محبت کی آگ تھی جو انہیں پگھلا کر نیا روپ دے رہی تھی۔ ان کے بڑے بڑے کان سکڑ کر نارمل ہو گئے۔
ان کی آنکھوں کی سرخ اور سبز روشنی مدھم پڑ کر گہری کالی اور بھوری ہو گئی۔ ان کا قد کاٹ جو دیو ہیکل تھا سمٹ کر ایک وجیح اور کڑیل انسان جیسا ہو گیا، اور پھر دھڑام وہ پانچوں زمین پر گر گئے۔ اس بار وہ ہوا میں معلق نہیں تھے بلکہ ہمارے صحن کی مٹی پر موجود تھے۔ زمین کی سختی نے ان کا استقبال کیا۔ زاور نے سب سے پہلے سر اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ ہانپ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک انسانی مسکراہٹ۔ زینب، اس نے مجھے پکارا، اب میں تمہاری دنیا کا ہوں، اب تو انکار نہیں کرو گی نا؟ اس کی آواز اب گرجدار نہیں تھی بلکہ ایک عام نوجوان جیسی نرم تھی۔ میں روتے ہوئے ہنس پڑی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اب انکار کی گنجائش ہی کہاں بچی تھی۔ کائنات نے آگے بڑھ کر اس پہلوان لڑکے کو سہارا دیا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھ کر پہلوان جی، زمین سخت ہے، اب چوٹ لگا کرے گی۔ کائنات نے طنز کیا مگر اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ ردا، ماہم اور پری بھی اپنے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھیں۔ اماں جن نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جاؤ میرے بیٹو، آج سے تم انسان ہو اور تم میری بہویں ہو۔ انہوں نے ہم پانچوں کو گلے لگایا۔ بابا جن نے ایک اداس مگر مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ وہ دیگ جو ابھی تک صحن میں رکھی تھی ہماری طرف کھسکائی۔ یہ لو بیٹی، یہ میرا تحفہ ہے۔ اب جب میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں تو ان کا پیٹ بھرنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اس دیگ کی ایک شرط یاد رکھنا، اس پر جو تحریر ہے، جو بانٹے گا وہ کھائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب تک تم اس دیگ میں سے روزانہ غریبوں، مسکینوں اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گی، یہ دیگ کبھی خالی نہیں ہوگی۔ اس میں سے جتنا نکالو گی یہ اتنی ہی بھرتی جائے گی۔ یہ تمہارا رزق بھی ہے اور تمہاری آزمائش بھی۔ اور پھر بابا اور اماں جن نے آخری بار اپنے بیٹوں کو دیکھا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آسمان کی طرف اڑ گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ سحر ٹوٹ گیا۔ حویلی واپس اپنی پرانی حالت میں آ گئی۔ وہی ٹوٹی ہوئی دیواریں، وہی کچا صحن، مگر اب یہ گھر ویران نہیں تھا۔ اب یہاں 5 مرد موجود تھے جو ہمارے محافظ تھے، اور ایک ایسی دیگ تھی جو ہمارے مستقبل کی ضمانت تھی۔ کچھ عرصے بعد صحن میں میلے کا سما تھا۔ آج 5 بہنوں کی شادی تھی۔ پورا محلہ ہماری حویلی میں امڈ آیا تھا۔ وہی چچی شمشاد جو کبھی چوری کرنے آئی تھیں آج سب سے آگے بڑھ کر انتظام سنبھالے ہوئی تھیں، کیونکہ دیگ کی خوشبو نے ان کا دل بھی بدل دیا تھا۔ زاور اب ایک سفید کرتا شلوار پہنے بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ دیگ کے پاس کھڑا محلے کے بچوں میں بریانی تقسیم کر رہا تھا۔ میں دلہن پنی برآمدے میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کائنات کا شوہر پہلوان جن بھاری بھاری ڈرم اٹھا کر ادھر ادھر رکھ رہا تھا اور لوگ اس کی طاقت دیکھ کر دنگ تھے۔ ردا کا شوہر ایک رجسٹر لے کر بیٹھا تھا اور لوگوں کو نظم و ضبط سے کھانا کھلا رہا تھا۔ ماہم کا شوہر دیگ کو پھولوں سے سجا رہا تھا، اور پری کا ننھا دوست اب ایک پیارا سا لڑکا بن چکا تھا جو اس کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا۔ زاور نے میری طرف دیکھا اور آنکھ دبائی۔ میں نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ میرے کانوں میں اس کی آواز آئی، سودا برا نہیں ہے زینب بیگم، بادشاہت گئی تو کیا ہوا، ملیکہ تو مل گئی۔ دیگ میں سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس کی خوشبو میں محبت، قربانی اور برکت کی مہک شامل تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ بابا جن نے اس دیگ کو جادوئی کیوں کہا تھا، کیونکہ اس نے ہمیں صرف کھانا نہیں دیا تھا بلکہ ہمیں ایک خاندان دیا تھا۔ ہماری بھوک مٹ گئی تھی، پیٹ کی بھی اور روح کی بھی۔ حویلی کے باہر ایک بورڈ لگا تھا جس پر خوبصورت خطاطی میں لکھا تھا، جنات کی بریانی، جو بانٹے گا وہ کھائے گا۔ اور واقعی وہ دیگ آج بھی چل رہی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بانٹنے والے ہاتھ اب بہت زیادہ ہو گئے تھے۔